السلام علیکم۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے سلسلے میں اس کی دوسرا حصہ آپ کے سامنے حاضر ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی کئی بیویاں تھیں، ان میں سے ایک کا نام رحیمہ تھا۔ یہ وہی بیوی تھیں جنہوں نے کہا تھا کہ وہ کس خدا کی بات کرتے ہیں، اس خدا کی جس نے انہیں برباد کر دیا، اولادیں چھین لیں، نوکر چاکر ہلاک ہوئے، جانور دوسروں کے قبضے میں چلے گئے۔ اب بھی وقت ہے کہ وہ خدا کا پیچھا چھوڑ دیں۔ اور حضرت ایوب علیہ السلام نے بیوی کو منع کیا تھا کہ وہ کفر کی باتیں نہ کرے، اور یہ بھی قسم کھائی تھی کہ ٹھیک ہونے پر انہیں 100 لکڑیاں ماریں گے۔ جب سب نے ساتھ چھوڑ دیا تو کچھ دنوں کے لیے بیوی نے بھی کنارہ کشی اختیار کر لی، مگر پھر نیک شوہر کی محبت رحیمہ کو واپس لے آئی۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے پھوڑوں سے ہر وقت پانی رستا رہتا تھا، اور بدبو کا یہ عالم تھا کہ پڑوسی ان سے عاجز آ گئے تھے۔ آخری پڑوسی ان کے پاس آئے اور کہا، اے ایوب، تمہارے زخموں کی بدبو نے ہم سب کو پریشان کر رکھا ہے۔ ہمیں ڈر لگتا ہے کہ خدا نخواستہ تمہاری بیماری ہم سب کو نہ لگ جائے، اس لیے اب تم یہاں سے کہیں اور چلے جاؤ۔ ان سب نے حضرت ایوب علیہ السلام کو اپنے قریے یعنی بستی سے نکال دیا۔ بیوی نے حضرت ایوب علیہ السلام کو ٹاٹ میں لپیٹا اور دوسرے گاؤں چلی گئی۔ پھر اس گاؤں کے لوگوں نے بھی انہیں نکال دیا، اور یہ تیسرے گاؤں میں چند دن رہے، پھر وہاں سے بھی نکالے گئے۔ اس کے بعد یہ طے پایا کہ اب کسی آبادی میں رہنا فضول ہے۔ بیوی سے انہوں نے کہا کہ تم مجھے آبادی سے دور کسی درخت کے سائے تلے لے چلو۔ گاؤں کے 2 نوجوان ابھی تک حضرت ایوب علیہ السلام کا ساتھ دے رہے تھے، مگر پھر میدان میں ایک درخت کے نیچے چھوڑ کر وہ دونوں نوجوان بھی غائب ہو گئے۔ اب ان دونوں کا کوئی پرسان حال نہ تھا۔ زندہ رہنے کے لیے کچھ تو کرنا ہی پڑتا ہے نا۔ حضرت ایوب علیہ السلام اس لائق نہ تھے کہ کچھ کرتے۔ بیوی نے ہمت کی اور اہل ثروت گھرانوں میں محنت مشقت شروع کر دی۔ اس کے صلے میں انہیں جو کچھ ملتا اس سے شوہر کا پیٹ بھرتی اور خود کھاتی۔ مدتوں یہ سلسلہ چلتا رہا۔ شیطان حیران تھا کہ حضرت ایوب علیہ السلام کو یہ دکھ جھیلتے ہوئے 7 سال گزر چکے ہیں، مگر ان کے ایمان میں کوئی فرق ہی نہیں آیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کا سب کچھ شیطان کے اختیار میں دے دیا تھا، مگر جان اپنے اختیار میں رکھی تھی۔ وہ اللہ سے یہی کہتا رہا کہ وہ حضرت ایوب علیہ السلام کو بہت جلد ورغلا لے گا، لیکن اسے اللہ کی طرف سے یہی جواب ملتا، ایوب میرا صابر و شاکر بندہ ہے، وہ تیرے قابو میں نہیں آئے گا۔ 7 سال بہت ہوتے ہیں۔ شیطان اب بھی ہمت نہیں آ رہا تھا۔ اسے امید تھی کہ اللہ کے جس نیک بندے پر 7 سال میں اس کا بس نہیں چلا، وہ کسی بھی لمحے پھسل سکتا تھا۔ آخر ایک دن اس نے حضرت ایوب علیہ السلام پر 2 اطراف سے حملہ کیا۔ ایک روز صبح سے شام تک تگودو کرنے پر رحیمہ کو کام نہ ملا۔ انہیں یہ فکر کھائی جا رہی تھی کہ اگر کام نہ ملا تو پیسے اور کھانا نہیں ملے گا، اور کھانے کے بغیر ایوب کا تو برا حال ہو جائے گا۔ چنانچہ وہ ان تمام گھرانوں کا دل ہی دل میں جائزہ لے رہی تھیں جہاں وہ پہلے کام کر چکی تھیں، لیکن وہ سب گھرانے ایسے تھے جو خدا کے منکر تھے۔ مجبور ہو کر وہ ایک مالدار عورت جو منکر خدا تھی اس کے ہاں پہنچ گئی۔ وہ عورت رحیمہ سے واقف تھی، کیونکہ حضرت ایوب علیہ السلام کا تو دور دور تک پھیلا ہوا تھا۔ اس نے رحیمہ کو اس حال میں دیکھا تو طنز بھرے لہجے میں اس نے کہا، تمہارا شوہر ایوب تو ایک پاک باز اور متقی شخص تھا، اب اس نے کیا گناہ کر دیا کہ وہ اس حال کو پہنچ گیا؟ رحیمہ نے اس کا طعنہ برداشت کرتے ہوئے کہا، میں ہر روز مشقت کر کے شام کو اپنے شوہر کے لیے کھانا لے جاتی تھی، مگر آج محروم ہوں۔ براہ کرم اگر آج کا انتظام تیری طرف سے ہو جائے تو میں کل صبح تیرے گھر میں آ کر کام کر جاؤں گی،
عورت نے جواب دیا، بیوی اصل بات تو یہ ہے کہ مجھے گھر کا کام تو کروانا ہی نہیں، ایک دوسری عورت آ کے کر جاتی ہے، اس لیے مجبوری ہے۔ رحیمہ بہت آبدیدہ ہو گئی اور اٹھتے ہوئے کہا، بیوی میں بہت غرض مند تھی، اگر تو معذرت کر رہی ہے تو ٹھیک ہے، میں کوئی اور در دیکھ لیتی ہوں۔ عورت نے جواب دیا، کوئی اور در دیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میرے پاس ایک تجویز ہے، اگر تو مان گئی تو تجھے بھی کھانا ملے گا اور تیرے شوہر کے لیے بھی کھانا مل جائے گا۔ مالدار عورت نے حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی سے کہا، مجھے تمہارے بال بہت پسند ہیں، اگر تم انہیں کاٹ کر مجھے دے دو تو تمہارے لیے کھانا حاضر ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی نے منت سماجت کی کہ وہ شرط کو دل سے نکال دے، ایوب کو میرے بال بہت پسند ہیں، وہ ان کو پکڑ کر اٹھ کر بیٹھتا ہے اور کھانا کھاتا ہے، اگر بال کٹ گئے تو اسے بہت تکلیف پہنچے گی۔ مالدار عورت نے بے رخی اختیار کی اور منہ پھیرتے ہوئے کہا، تو پھر مجبوری ہے، تم جا سکتی ہو۔ رحیمہ کچھ دیر سوچتی نہیں، اس کے بعد انہوں نے اپنے بال پیش کر دیے، ٹھیک ہے، میرے بال لے لے اور ان کے بدلے مجھے کھانا دے دے۔